ایک مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلم اور ناانصافی بہت بڑھ چکی ہوگی۔ اسلامی روایات کے مطابق دنیا کے آخری زمانے میں جب ظلم، ناانصافی اور بدامنی بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے رہنما کو ظاہر کرے گا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس رہنما کو امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس شخصیت کا ذکر ملتا ہے۔ اسلامی روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے جو حالات بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک اہم اور مشہور نشانی عرب کے ایک بادشاہ کی وفات اور اس کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی اختلاف ہے۔ یہ موضوع صدیوں سے علماء، محدثین اور مورخین کے درمیان بحث کا مرکز رہا ہے۔ بہت سی احادیث میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جب عرب کی قیادت میں اچانک خلا پیدا ہوگا اور حکمران کی وفات کے بعد اقتدار کے لیے اختلافات شروع ہوں گے تو وہ زمانہ امام مہدی کے ظہور کے قریب ہونے کی علامتوں میں شمار ہوگا۔ تاہم اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسے جذبات یا قیاس آرائیوں کے بجائے حدیث، تاریخ اور اسلامی روایت کے تناظر میں دیکھیں۔ اسلامی روایات کے مطابق دنیا کے آخری زمانے میں جب ظلم، ناانصافی اور بدامنی بڑھ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ایک ایسے رہنما کو ظاہر کرے گا جو دنیا میں عدل و انصاف قائم کرے گا۔ اس رہنما کو امام مہدی علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں اس شخصیت کا ذکر ملتا ہے۔ سنن ابی داؤد، جامعہ ترمذی، مسند احمد اور دیگر کتب حدیث میں ایسی روایات موجود ہیں جن میں بیان کیا گیا ہے کہ مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا۔ بعض روایات میں ایک خاص واقعہ کا ذکر بھی ملتا ہے جسے کئی علماء امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے کی علامتوں میں شمار کرتے ہیں۔ اس روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ جب عرب کے ایک حکمران کی وفات ہوگی تو اس کے بعد اقتدار کے مسئلے پر شدید اختلاف پیدا ہوگا۔ اسی انتشار کے دوران مدینہ میں رہنے والا ایک شخص مکہ کی طرف جائے گا اور لوگ اسے زبردستی بیعت کے لیے آمادہ کریں گے۔ یہ روایت عام طور پر اس طرح نقل کی جاتی ہے: ایک خلیفہ کی موت کے بعد اختلاف ہوگا، مدینہ کا ایک شخص مکہ کی طرف نکل جائے گا، مکے کے لوگ اس کے پاس آئیں گے اور اسے بیعت کے لیے مجبور کریں گے اور حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اسلامی روایت کے مطابق امام مہدی کی بیعت ہوگی۔ بعض علماء نے اس روایت کی تشریح کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام مہدی خود اقتدار کے طلبگار نہیں ہوں گے بلکہ لوگ انہیں مجبور کریں گے کہ وہ قیادت سنبھالیں۔ یہ خصوصیت اسلامی قیادت کے ایک اہم اصول کو ظاہر کرتی ہے جس کے مطابق بہترین رہنما وہ ہوتا ہے جو اقتدار کا حریص نہ ہو بلکہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ذمہ داری قبول کرے۔ تاریخی اور مذہبی روایات میں اس موقعہ کا ذکر اس لیے بھی اہم سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کے حالات اس حد تک بگڑ چکے ہوں گے کہ لوگ ایک عادل رہنما کی تلاش میں ہوں گے۔ جب سیاسی اختلافات اور انتشار بڑھ جائیں گے تو لوگ ایسے شخص کی طرف رجوع کریں گے جو انہیں متحد کر سکے۔ تاہم علماء ہمیشہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ امام مہدی کے ظہور کا صحیح وقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ کسی بھی زمانے میں پیش آنے والے سیاسی واقعات کو فوراً ان نشانیوں سے جوڑ دینا درست نہیں ہوتا۔ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے مختلف واقعات کو مہدی کی علامتیں سمجھ لیا لیکن بعد میں وہ قیاس آرائیاں غلط ثابت ہوئیں۔ اسی لیے اہل علم کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان نشانیوں پر ایمان تو رکھنا چاہیے کیونکہ وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن انہیں کسی خاص موجودہ واقعہ پر قطعی طور پر منطبق نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے بجائے مسلمانوں کو اپنی اصلاح، عبادت اور اخلاق کی بہتری پر توجہ دینی چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آخری زمانے میں فتنوں کا دور ہوگا۔ ایسے وقت میں سب سے اہم چیز ایمان کی حفاظت اور صبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہ کو نصیحت کی تھی کہ جب فتنوں کا زمانہ آئے تو مسلمان صبر، حکمت اور تقوی اختیار کریں۔ اسی پس منظر میں عرب کے حکمران کی وفات اور اس کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی اختلاف ایک ایسی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو شاید امام مہدی کے ظہور کے قریب ہونے کی نشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا صحیح مفہوم اور وقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اسلامی روایات میں آخری زمانے کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے ایک ایسا منظر پیش کیا گیا ہے جس میں دنیا ایک بڑے اخلاقی، سیاسی اور سماجی بحران سے گزر رہی ہوگی۔ اس دور کی ایک اہم نشانی کے طور پر بعض احادیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ عرب کے ایک حکمران کی وفات کے بعد اقتدار کے مسئلے پر شدید اختلاف پیدا ہوگا۔
یہی اختلاف آگے چل کر ایسے حالات پیدا کرے گا جو امام مہدی کے ظہور کا پس منظر بنیں گے۔ علماء حدیث نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے یہ وضاحت کی ہے کہ اس روایت کا مقصد یہ بتانا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے عرب دنیا میں سیاسی استحکام ختم ہو جائے گا اور قیادت کے لیے مختلف گروہوں کے درمیان کشمکش پیدا ہو جائے گی۔ یہ اختلاف صرف ایک معمولی سیاسی اختلاف نہیں ہوگا، بلکہ ایسا بحران ہوگا جس سے پورا خطہ متاثر ہوگا۔ بعض احادیث میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس اختلاف کے دوران لوگوں کے درمیان خوف اور بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوگی، طاقت کے مختلف مراکز وجود میں آئیں گے اور ہر گروہ اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح کے حالات میں عام لوگ امن، انصاف اور استحکام کے لیے ایک ایسے رہنما کی تلاش کریں گے جو انہیں متحد کر سکے۔ اسی دوران اسلامی روایت کے مطابق مدینہ میں رہنے والا ایک شخص مکہ کی طرف جائے گا۔ بعض روایات کے مطابق وہ اس لیے مکہ جائے گا کہ اسے اندازہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں حالات مزید خراب ہونے والے ہیں۔ وہ قیادت یا اقتدار کا خواہش مند نہیں ہوگا، بلکہ خاموشی سے زندگی گزارنا چاہے گا، لیکن اللہ کی تقدیر کچھ اور ہوگی۔ مکہ پہنچنے کے بعد وہاں کے لوگ اس شخص کو پہچان لیں گے اور انہیں احساس ہوگا کہ یہی وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی۔ اس کے بعد لوگ اسے بیعت کے لیے مجبور کریں گے۔ روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی بیعت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان ہوگی۔ یہ مقام اسلامی تاریخ میں بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہو کر کام کیا تھا۔ اسی مقام کے پاس امام مہدی کی بیعت ہونے کا ذکر اس بات کی علامت ہے کہ ان کی قیادت ایک مقدس اور تاریخی مرکز سے شروع ہوگی۔ علماء تفسیر اور حدیث اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ امام مہدی کی قیادت کا آغاز عام سیاسی انقلاب کی طرح نہیں ہوگا۔ یہ ایک ایسا مرحلہ ہوگا جس میں لوگ خود انہیں قیادت کے لیے منتخب کریں گے۔ وہ خود اقتدار کے طلبگار نہیں ہوں گے، بلکہ لوگوں کی درخواست پر ذمہ داری قبول کریں گے۔ امام مہدی کے ظہور کے بعد کے حالات کے بارے میں بھی مختلف روایات موجود ہیں۔ ان روایات کے مطابق ان کے دور میں دنیا میں عدل و انصاف قائم ہوگا۔ وہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں گے اور کمزوروں کے حقوق کی حفاظت کریں گے۔ ایک مشہور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی زمین کو انصاف سے بھر دیں گے جیسے اس سے پہلے وہ ظلم سے بھری ہوگی۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے دنیا میں ظلم اور ناانصافی بہت بڑھ چکی ہوگی۔ لوگ مایوسی کا شکار ہوں گے اور انہیں ایک ایسے رہنما کی ضرورت ہوگی جو عدل قائم کرے۔ اسلامی روایات میں یہ بھی ذکر ہے کہ امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے ایک نئی امید کا دور ہوگا۔ مختلف خطوں میں پھیلے ہوئے مسلمان ایک قیادت کے تحت متحد ہوں گے اور دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے۔ بعض روایات میں شام، عراق اور دیگر علاقوں کے حالات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان روایات کے مطابق ان علاقوں میں بھی سیاسی انتشار ہوگا۔ اسی دوران مختلف طاقتیں اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کریں گی، لیکن آخر کار امام مہدی کی قیادت مضبوط ہو جائے گی اور لوگ ان کے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ آخری زمانے کے واقعات کے بارے میں روایات کی تشریح کرتے وقت علماء ہمیشہ احتیاط کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان روایات کو موجودہ سیاسی حالات پر فوراً منطبق کرنا درست نہیں ہوتا، کیونکہ تاریخ میں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے کسی واقعے کو آخری زمانے کی نشانی سمجھ لیا، لیکن بعد میں وہ قیاس غلط ثابت ہوا۔ اسی لیے اکثر علماء کا موقف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان نشانیوں پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ وہ احادیث میں بیان ہوئی ہیں، لیکن ان کی قطعی تشریح یا وقت کے بارے میں دعویٰ نہیں کرنا چاہیے۔ اسلامی تعلیمات میں اصل توجہ اس بات پر دی گئی ہے کہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اچھے اخلاق اختیار کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس بات پر زور دیا کہ آخری زمانے میں فتنوں کا دور ہوگا، اس لیے مسلمانوں کو صبر، تقوی اور حکمت سے کام لینا چاہیے۔ امام مہدی کے ظہور کا عقیدہ مسلمانوں کے لیے امید اور انصاف کی علامت ہے۔ یہ عقیدہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ اگرچہ دنیا میں ظلم بڑھ سکتا ہے، لیکن آخر کار اللہ تعالیٰ عدل کو غالب کرے گا۔ اسی طرح عرب کے حکمران کی وفات اور اس کے بعد پیدا ہونے والا سیاسی اختلاف بھی ایک ایسی علامت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے جو اس بڑے تاریخی مرحلے کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کا صحیح وقت اور تفصیل اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، علم حاصل کریں اور معاشرے میں عدل، دیانت اور بھلائی کو فروغ دیں۔ یہی وہ اقدار ہیں جو اسلام کی بنیاد ہیں، اور یہی وہ اصول ہیں جن پر امام مہدی کے دور میں دنیا کو دوبارہ قائم کیا جائے گا۔